ہم گفتگو کریں گے اس شخص کی جس نے تاریخ میں سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا، جس نے غزنی جیسے عام شہر کو مانو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، ہندوستان کی ہزاروں سالہ تاریخ کا واحد آدمی جسے خدا نے کسی موقع پہ ناکامی نہیں دی، ابو منصور سبکتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی۔ سر محمود نے سلطان کا لقب اختیار کیوں کیا؟ کسی حد تک اپنی طاقت اور خود کو سلطنت عباسیہ کی ڈومینین ثابت کرنے کے لیے۔ یمین الدولہ کا خطاب سلطنت عباسیہ نے اسے دیا تھا، لیکن سر اگر وہ عباسی سلطنت سے زیادہ تھا تو پھر اس لقب کا فائدہ؟ بہت فائدہ ہے۔ آپ کے پاس ایک اخلاقی جواز آ جاتا ہے کہ میں خلافت کا منظور شدہ سلطان ہوں۔ سلطان کے ہندوستان میں 17 مستند حملے ثابت ہے۔ پہلا ایک معمولی حملہ خیبر پاس کے نزدیک چند کلو اور شہروں پر کیا گیا۔ دوسرا حملہ 1001 عیسوی میں کیا گیا، جو ایک پرانی جنگ تھی لاہور کے جے پال اور غزنوی کے باب سبکتگین کے درمیان۔ لاہور کا آج شاہی قلعہ 1000 پہلے جے پال کا قلعہ تھا، لیکن یہ جنگ لاہور میں نہیں پشاور میں ہوئی۔ جنگ ہوئی، اوبویسلی سلطان جیتا۔ جے پال غنیمت کا وعدہ کر کے لاہور واپس آیا اور جوہر کی رسم ادا۔ سر یہ جوہر کی رسم کیا ہے؟ ایک اچھا سوال جو تھرو آؤٹ انڈین ہسٹری میں چلتا رہے گا۔ راجپوت قوم خود کو غیرت کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے، اگر یہ جنگ ہار جاتے یا انہیں دوران جنگ لگتا کہ یہ ہار جائیں گے تو یہ خود کو ایک آگ کی ہنڈیا میں ڈال کر خودکشی کر لیتے۔ اسے جوہر کی رسم کہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے غیرت کی علامت تھی۔ ان کی سوچ کا اندازہ کریں کہ ان کی بیویاں اور عورتیں صرف اس لیے جوہر سے خودکشی کر لیتی کہ ان کے مرد جرت سے لڑ سکیں۔ تیسرا حملہ 1006 میں بھیرا میں بجے رائے کے خلاف کیا۔ بجے رائے کے ساتھ ایک انتہائی مختلف معاملہ ہوا۔ پہلے اسے جے پال کے خلاف اپنے ساتھ ملایا، پھر جب اس نے ٹیکس کا انکار کیا تو سلطان نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ بجے رائے نے بھی خودکشی کر لی۔ چوتھا حملہ ملتان میں کرامتی شیعوں کے خلاف کیا۔ ملتان فتح کیا اور جے پال کے 9 مسلم نواسے سکھپل کو حاکم بنایا۔ پانچواں حملہ ملتان میں دوبارہ کیا جب سکھپل مذہب اسلام سے ہٹ گیا۔ چھٹی جنگ جے پال کے بیٹے آنند پال سے ہوئی، جس نے اس بار حاکموں کو اپنے ساتھ ملایا اور وائے ہند میں شکست کھائی۔ ساتواں حملہ 1009 میں نگر کوٹ میں کیا۔ آٹھواں حملہ دوبارہ ملتان کے باغی امیر داؤد کے خلاف کیا۔ 9ویں حملے میں لاہور کو فتح کیا جب آنند پال کے بیٹے کو 1021 میں قتل کیا اور پنجاب تک کا سارا علاقہ غزنی امپائر میں شامل ہوا۔ 10واں حملہ تھانسی وار، 11واں کشمیر، 12واں کنوج، 13واں کالنج، 14واں گوالیار، 15واں دوبارہ کالنج وار اور 16واں سومناتھ کا مندر۔ جب سلطان سومناتھ میں پہنچا تو ہندوؤں نے کہا کہ تم سومناتھ میں نہیں آئے ہو بلکہ ہمارے خداؤں نے تمہیں سومناتھ میں بلوایا۔ اصل میں ہندو سلطان غزنوی کے حملے کو خدائے سومناتھ کی ناراضی کا عذاب سمجھتے تھے۔ سلطان اسی نظریے کو توڑنے آیا تھا کہ میں تم پر تمہارے خداؤں کا عذاب نہیں ہوں، میں تم پر اپنے خداؤں کا عذاب۔ آخری حملہ سندھ میں جاٹ برادری کے خلاف کیا گیا، لیکن سومناتھ کی فتح تاریخ کا ایک ایڈونچر مانی جاتی ہے۔ اسی حملے میں جب سومناتھ کے پنڈتوں نے پیسوں کے عوض بت نہ توڑنے کی درخواست کی تو سلطان نے کہا میں بت فروش بننے کی بجائے بت شکن بننا پسند کروں گا۔ سلطان کا کردار اور اس کے مقاصد تاریخ میں جتنے مرضی متنازع ہو، لیکن تاریخ ایک بات جانتی ہے کہ اس جیسا کمانڈر ہندوستان میں پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے کی وجوہات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔